ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، الم تر الی الذین، اے مخاطب تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ انا، کہاں سے، یصرفون، یہ بہکائے جا رہے ہیں، انا یصرفون، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، یعنی ان کے بہکنے کی اصل وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بالکتاب، کتاب کو۔ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا۔ وبما، اور جو کچھ، ارسلنا بہ، ہم نے دے کر بھیجا، وبما ارسلنا بہ، اور جو کچھ ہم نے دے کر بھیجا، رسولنا، اپنے رسولوں کو، ہم نے اپنے رسولوں کو جو کچھ دے کر بھیجا، یہ اس کو بھی جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا اس کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ فسوف، تو بہت جلد، یعلمون، یہ اس کا انجام جان لیں گے، بہت جلد یہ اس کا انجام جان لیں گے، یعنی یہ اصل بنیاد ہے کہ ان کو اس طرف لگا دیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو نہیں ماننا، اور نبیوں اور رسولوں کو جو کچھ ملتا ہے نہیں ماننا۔ یہ نہ ماننا جو ہے نا، اس نے ان کو پھر جھگڑے میں ڈال دیا، جھگڑے کی طرف لگا دیا ہے کہ اب اس کے بارے میں جھگڑا کرو۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سلیم الفطرت انسان، سلیم الفطرت انسان کے سامنے کوئی چیز پیش کرو تو وہ کہتا ہے اچھا میں سوچتا ہوں اس پر، اگر یہ بات قابل غور ہوئی تو میں اس پہ غور کروں گا، دھیان کروں گا۔ اور ایک ہوتے ہیں وہ ٹیڑھی فطرت کے لوگ، ان کو جس طرف لگا دو وہ اس طرف لگ جاتے ہیں، وہ نہیں سوچتے کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، وہ نہیں جانتے، بس ہم اس طرف لگے، ہم نے یہی کرنا ہے۔ مشرکین میں سے وہ لوگ، کفار میں سے وہ لوگ جن کو اس طرف لگا دیا گیا بھئی کان بند کر لو، بس نہیں ماننا، نہیں ماننا، نہیں ماننا بس۔ اب جب یہ مزاج بنا نا، نہیں ماننا ہم نے، تو پھر اس مزاج میں یہ چیز خود بخود آ گئی کہ جھگڑا کرو آگے سے، جو آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پیش کرو لڑنا شروع کر دو، اس سے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ یہ جدال جو تھا، جدال یجادلون، یہ اس بنا پر ہے کہ ان کی جو بنیاد ہے وہ تکذیب پہ ڈال دی گئی ہے کہ بھئی تکذیب، نہیں ماننا۔ جب نہیں ماننا ہے نا تو پھر ہر قسم کی آپ غلط رویے کی ان سے توقع کر لیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، انہوں نے جھٹلایا اللہ کی کتاب کو، وبما ارسلنا بہ رسولنا، بلکہ جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا انہوں نے اس سب کو جھٹلایا۔ فسوف یعلمون، تو اس سب کا انجام بہت جلد جان لیں گے۔ اذ، جب، یہ قیامت کا منظر ہے، اذ، جب، الاغلال، طوق، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں ہوں گے، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون فی الحمیم، یسحبون، یہ دھکیلے جائیں گے، فی الحمیم، حمیم کھولتا ہوا پانی، یہ یا آپ جھونکنا کہہ دیں، جھونکے جائیں گے یہ کھولتے ہوئے پانی میں، ثم، پھر فی النار، آگ میں، یسجرون، یعنی جس آگ پر وہ پانی گرم کیا گیا، پہلے اس پانی میں اور پھر جس آگ پر گرم کیا اس آگ میں، اس کو آپ دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے، نہ اس پانی کو
نہ اس آگ کو. دنیا پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. دنیا کا جو پانی ابل بھی جائے جتنی مرضی ہیٹ پر، وہ بہت معمولی شدت کی ہے. وہ آگ بھی بہت معمولی شدت کی ہے. کم سے کم 70 گنا زیادہ شدید ہوگا وہ گرم پانی بھی اور وہ گرم آگ بھی. 26واں پارہ قریب ہی ہے، ہم پڑھیں گے وہاں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، وہ کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی جب ان کو پلایا جائے گا نا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تو وہ ان کی آنتڑیوں تک کو کاٹ دے گا. تو اور احادیث مبارکہ میں پڑھیں تو بڑی عجیب، وہاں بالکل یہ چیز جو ہے نا آنتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا. تو یہ چیز حدیث میں اور وضاحت سے بیان ہوئی کہ بسا اوقات اس پانی کی شدت اس درجے کی ہوگی کہ جب وہ پینے کے لیے قریب لائیں گے نا تو ان کے چہرے کی کھال جھلس کر اس پانی میں گر جائے گی. تو یسحبون فی الحمیم، اس کھولتے ہوئے پانی میں وہ جھونک دیے جائیں گے. ثم پھر فی النار، اس آگ میں یسجرون، دھکیل دیے جائیں گے. ثم پھر قیل لہم، ان سے کہا جائے گا اینما، ہاں کہاں ہیں وہ، کنتم تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اللہ کے سوا خدا تسلیم کرتے تھے، کہاں ہیں وہ. قالو، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، آج وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، آج وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، گم ہو گئے. بلکہ لم نکن، نہیں تھے ہم، ندعو، پکارا کرتے، من قبل، اس سے پہلے، شیئا، کسی چیز کو. بلکہ ہم تو، اصل بات تو یہ کہ ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، نہیں، شرک تو کرتے تھے، لیکن آج آ کے پتہ چلا کہ وہاں تو تھا ہی، پیچھے کچھ تھا ہی نہیں. ہم تو خیالی چیز کو پوجتے رہے، ہم سمجھتے تھے نا خدا، تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. تو غلط فہمی تھی. اس لیے قرآن کریم نے کئی جگہ پر ظن کا لفظ کہا ہے. وہ ظن یہی تو ہے، تو غلط فہمی ہے، اصل میں تو تھا ہی کچھ نہیں پیچھے، یہ تو خیالی چیز تھی جس کے پیچھے ہم پڑے رہے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم کسی چیز کو پکارتے تھے ہی نہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تب اس کی آنکھ کھلتی ہے صحیح معنوں میں، اس سے پہلے آنکھ بند ہے. شیخ سعدی کا شعر ہے، مردما را سر بسر در خوابداں، لوگ سوئے ہوئے، گشت بیدار او کہ رفت از جہاں، آنکھ اس کی کھلتی ہے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا جب، اور وہاں جا کے صحیح معنوں میں اس دنیا کی حقیقت سامنے آتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیا چیز تھی جس کے پیچھے میں بھاگتا رہا، کچھ تھا ہی نہیں کچھ، تصوراتی خیالی چیز میں نے بنائی ہوئی تھی کہ او میں یہ کروں گا، کچھ تھا ہی نہیں پیچھے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ چیز کہلانے کے لائق ہی نہیں تھی کچھ. کذالک، اس طرح، یضل اللہ گمراہی کو ثابت کر دیں گے، الکافرین، کافروں کی، اس طرح اللہ کافروں کی گمراہی کو وہاں ثابت کر دیں گے. ذالکم، یہ اس لیے، یعنی یہ تمہارا انجام اس لیے، بما، کیونکہ، کنتم، تھے تم، تفرحون، مگن، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کی، غیر حق پر، تم زمین میں غیر حق پر مگن رہے، تم زمین میں غیر حق پر یعنی باطل پر مگن رہے. وبما، اور اس لیے کہ کنتم تمرحون، تم اس پہ بڑے اتراتے تھے، تم باطل پر مگن رہے اور اس باطل پر بہت اتراتے تھے تم.
ادخلوا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، فبئس بہت ہی برا ہے، مثوا ٹھکانہ، المتکبرین تکبر کرنے والوں کا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ہدایت کو حاصل کرنا اور ہدایت پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے، ورنہ گمراہی کا انجام یہ ہے، گمراہی کا انجام کفر کی صورت میں ہو، شرک کی صورت میں ہو، نفاق کی صورت میں ہو، گمراہی کا انجام یہ ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہوگی، کوئی ہفتہ 10 دن، مہینہ 6 مہینے، سال کی بات نہیں ہوگی، یہ پھر ابد الآباد ہے، ہمیشہ یہی معاملہ ہے۔ فاصبر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صبر فرمائیے، انا بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس آیت اس صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کافی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اللہ کے وعدے کے بارے میں کہ وہ آنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ وہ وقت ہے جب کفار کی جو شدت و زور ہے وہ اپنی انتہاؤں پہ پہنچ گئے، ان کی طرف سے جو سختی ہے وہ انتہا پہ پہنچ گئی۔ تو اب کہا جا رہا ہے نہیں، اب وقت ہے۔ ہم نے شروع میں یہ بھی پڑھا تھا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے ذنب کی اللہ سے آپ معافی مانگیے، استغفار کیجیے، یہی تھا۔ یعنی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ذہن میں کبھی خیال آتا تھا کہ کیوں نہیں آ رہا عذاب ان پر، ان کو کیوں اتنی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر اس بری طرح چڑھ دوڑے ہوئے ہیں، نہ ان کی زبانوں سے کوئی محفوظ ہے، نہ ان کے ہاتھوں سے کوئی محفوظ ہے، مرد اور مرد، عورتیں ان پر بھی ظلم کی انتہا، اور بچوں پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں یہ، تو کیوں نہیں ان پر آتا کچھ؟ تو وہاں کہا گیا نہیں، صبر، فاصبر، آپ صبر کیجئے، آپ حق پہ ہیں نا، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ کی مدد آنی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فاما، بس یا تو نرینک، ہم آپ کو دکھا دیں گے، بعض کچھ، الذی اس کا، نعیدہم جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او یا نتوفینک، ہو سکتا ہے ہم آپ کو اٹھا لیں، فالینا یرجعون، بہرحال لوٹ کر انہوں نے ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ہم پکڑ لیں، اور یہ بھی ممکن ہے دنیا میں ہم ان کو ڈھیل دے دیں، نہ پکڑیں، لیکن آخر آنا ہمارے پاس ہی۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجے، رسلاً رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، منہم، ان میں سے، من، کچھ وہ ہیں، قصصنا، جن کے واقعات ہم نے بیان کر دیے، علیکا، آپ پر، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کر دیے، ومنہم، اور ان میں سے، من، کچھ وہ بھی ہیں، لم نقصص، نہیں ہم نے واقعات بیان کیے ان کے، علیک، آپ پر، کچھ کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کر بھی دیے، کچھ کے تذکرے ہم نے کر بھی دیے، اور کچھ انبیاء علیہم السلام ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ پر بھی بیان نہیں کیے، جن کے تذکرے ہم نے آپ کے سامنے بھی نہیں کیے۔ وما کانا، اسی لیے تاریخ میں تمام انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ موجود نہیں ہے، کم تھوڑے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ موجود ہے، بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کا تذکرہ اللہ رب العزت کے علم میں تو ہے، لیکن تاریخ کے اندر ان کا تذکرہ کہیں پر، احادیث میں ان کا تذکرہ بہت سارے انبیاء علیہم السلام ان کا نہیں آتا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کہیں پر نہیں فرمایا، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ پر نہیں کیا۔ وما کانا، اور نہیں تھا، لرسول، کسی رسول کے اختیار میں، اور نہیں تھا کسی رسول کے اختیار میں، ان یأتیا، کہ وہ لے آتا،
بآیتن کوئی نشانی الا باذن اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر. کسی رسول کے اختیار میں یہ بات نہیں تھی. یہ مطلب یہ جو کہتے ہیں نا آپ سے جی فلاں بات کر دیں فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، تو بھائی یہ رسول کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے لوگوں کے مطالبات پورے کر دے اور معجزات کا ظہور کر دے. یہ تو اللہ کے اختیار میں. وما کان لرسول، اور کسی رسول کے اختیار میں یہ نہ تھا ان یاتی بآیۃ کہ وہ لے آتا اپنی طرف سے کوئی نشانی الا باذن اللہ اللہ کی اجازت کے بغیر. فاذا جاء پھر جب آ چکا امر اللہ اللہ کا حکم، اور پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا قضی بالحق تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا. وخسر اور پھر نقصان ہی سے دوچار ہوئے ہنالک اس وقت المبتلون وہ لوگ جو باطل پر تھے. جو لوگ باطل پر تھے وہ پھر نقصان ہی سے دوچار ہوئے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچے گا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ لوگ جو ناحق تھے باطل پر تھے وہ پھر نقصان ہی سے دوچار ہوں گے. بس یہاں تک.